رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمیت کا، انسانیت کا احترام سکھایا، مسلمان کا احترام سکھایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا احترام سکھانے کے لیے آپ علیہ السلام نے مثال دی کہ مسلمان آپس میں اس طرح سے شیر و شکر اور باہمی محبت سے رہیں جس طرح سے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں جب ہوتی ہیں تو ہاتھ مضبوط ہوتا ہے، اور اگر جدا کر دو گے وہ طاقت نہیں رہے گی۔ بالکل اسی طرح سے آپ علیہ السلام نے اسلامی معاشرے کو قرار دیا کہ اسلامی معاشرہ آپس میں مربوط ہے، ہر فرد دوسرے سے ربط میں ہے، ہر فرد دوسرے سے مربوط ہے، اس میں رشتہ داری، اس میں خاندانی مسائل، اس میں تمام چیزیں بعد کی ہیں، اسلام پہلے۔ مسلمان ہے بس میرا بھائی ہے، اسلام کلمہ گو ہے وہ میرا بھائی ہے، وہ سینے سے اس کو میں لگاؤں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے، کلمہ پڑھ لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ غلام تھے، نسلاً غلام تھے، باپ کا نام معلوم ہے بلال بن رباح، یہ نام معلوم ہے، دادا کا نام کسی کو معلوم نہیں، دادا کا نام ہی کیا ہے، ورنہ عربوں کے یہاں تو نسب اتنے محفوظ تھے کہ دادا تو پردادا آگے 10 نسلوں کے نام یاد ہوتے تھے ان کو۔ انسانوں کے نام کیا، گھوڑوں کی نسلیں یاد ہوتی تھی ان کو، یہ رواج تھا وابر۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا بڑا خاندان تھا نہیں، غلام تھے، اسلام میں آئے، سینے سے لگا لیے گئے، عزتیں مل گئیں، وہ عزتیں ملی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے عزت دی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے خرید کر آزاد کیا، وہ سیدنا بلال کہہ کے پکارتے کہ ہمارے سردار بلال، ہمارے سردار بلال۔ مکہ فتح ہوا، آپ علیہ السلام نے حکم دیا بیت اللہ کی چھت پر چڑھو، اذان دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام لائے، بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دلوائی۔ مشرکین ہکے بکے حیران ہو گئے اور کہنے لگے ہمارے لیے آج اگر زمین پھٹ جائے تو ہم اندر چلے جائیں کہ ایک کالا انسان اور جو رنگ و نسل کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے، خاندان کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے، اس کو اتنی عزت مل گئی کہ وہ بیت اللہ پر چڑھا ہوا ہے، تو یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تو پتہ چلا کہ اسلام میں عزت دی گئی ہے، انسان کو عزت دی گئی ہے، احترام سکھایا گیا، آدمیت سکھائی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے جا رہے تھے، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی باتیں ان تک پہنچی، انہوں نے کہیں اذان سن لی یا اور دین کی باتیں پہنچی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پوچھا کہ اگر میں آپ کی طرح ہونا چاہوں تو ہو سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا بالکل اچھی بات ہے، ہو سکتے ہو۔ تو کہا اگر میں آپ کی طرح ہو جاؤں یعنی کلمہ پڑھ لوں تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہم آپ کو سینے سے لگائیں گے، ہم آپ کو سینے سے لگائیں گے، گلے سے لگائیں گے۔ تو وہ حیران ہو گیا، اچھا میری چرواہے کی، غلام کی اتنی عزت تمہارے نزدیک کہ تم مجھے سینے سے لگاؤ گے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہم آپ کو سینے سے لگائیں۔ چنانچہ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ پھر وہ کہنے لگے اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ چلو، غزوے میں جا رہے تھے، ہمارے ساتھ چلو۔ کہا ان بکریوں کا کیا ہوگا؟ کہا یہ قوم کی امانت ہے، واپس کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ واپسی کر کے آ گئے، واپس آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں شریک ہوئے اور اللہ کا کرنا کہ شہید ہو گئے، شہید ہو گئے اور شہید ہو گئے۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں دفن فرمایا۔ جنہوں نے اب تک کوئی نماز نہیں پڑھی، آپ نے فرمایا یہ جنتی آدمی ہے، نماز کا ٹائم ہی نہیں آیا تھا اب تک، شہید ہو گئے۔ تو یہ اسلام انسان کا احترام سکھاتا ہے، آدمیت ہے یہ۔ تو قدر انسان کا احترام بہت بڑی چیز ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب انسان کے دل سے انسان کا احترام نکلتا ہے تو پھر یہ جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب انسان آدمیت سے، انسانیت سے نکلتا ہے تو حیوانوں کے ان 3 درجوں پر آ جاتا ہے۔
لیکن اگر وہ اپنی اصلاح کرتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، اللہ پاک سے لو لگاتا ہے، تعلق قائم کرتا ہے، تو پھر یہ انسان بنتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے اس انسان کا؟ جب یہ انسان بنتا ہے، اندر سے اس کا درخت ایمان کا جب ہرا بھرا ہو جاتا ہے، تو یہ اپنے مسلمان کے لیے ایسی خیر خواہی چاہتا ہے کہ اپنے گھر کا کھانا اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر دوسروں کو کھلاتا ہے۔